محمد صلى الله عليه وسلم كما تحب وترضى له. آپ نے یہ سہولت فراہم کی ہے کہ ہم اے آئی کے شعبے میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے یہ جو تعلیم دی جا رہی ہے گورنر ہاؤس میں ہر بیچ جو ہے 50,000 کا بیچ ہے، تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ تیسرا بیچ اس وقت جو ہے وہ تعلیم حاصل کر رہا ہے. کتنی بڑی بات ہے. کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ ہمارا باپ ہماری سرپرستی کر رہا ہے. ویسے دیکھا جائے تو ہیڈ آف اسٹیٹ جو ہوتا ہے باپ ہی ہوتا ہے، گرانٹ یہیں سے ملتی ہے. پھر گورنر صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی کیا بات ہے، اس کو سیز فائر کرنا ہے، یہ یہاں پر اس کو ختم کرنا ہے. تو پھر ظاہر ہے یہ ان کا بڑا فن ہے کہ سب کو گلے لگاتے ہیں اور ملک و قوم کی خدمت کے لیے اور اس کے لیے کوشاں رہتے ہیں. دل بھی بڑا ہے ماشاءاللہ، جگرے والے شخص ہیں. نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا. بات یہ ہے نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اب نادان میں سب آ گئے. نادان وہ سارے نادان آ گئے جو نادان ہے. نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ کے حضور یہ ہوتا ہے فیصلہ. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ کے حضور یہ ہوتا ہے فیصلہ. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. جھوٹی نوازشات کی بارش فضول ہے. جھوٹی نوازشات کی بارش فضول ہے. مجھ کو ذلیل کرنے کی سازش فضول ہے. مجھ کو ذلیل کرنے کی سازش فضول ہے. میرا قدم قدم پہ مددگار ہے خدا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. میرا قدم قدم پہ مددگار ہے خدا. میرا قدم قدم پہ مددگار ہے خدا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. بنجر زمین پہ پھول کی چادر اگائے وہ. بنجر زمین پہ پھول کی چادر اگائے وہ. پتھر کو موم کو پتھر بنائے وہ. پتھر کو موم کو پتھر بنائے وہ. اس کی رضا سے زہر بھی بن جاتا ہے دوا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ. جن حالات میں گورنر صاحب نے حلف برداری کی، کہنے والے یہ کہتے تھے کہ 6 مہینے کی بات ہے بس، لیکن اللہ تعالیٰ چاہے تو جب عزتیں دینے پر آتا ہے تو وہ ایسی عزتیں دیتا ہے کہ لوگ انگشت بدندان رہ جاتے ہیں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی قیادت ہمیں نصیب فرمائے جیسے کامران خان ٹسوری صاحب ہیں کہ یہ آئے تو پھر سب کے لیے سوچیں، پورے کراچی پورے صوبے کے لیے سوچیں. میں نے نہیں یہاں تفریق دیکھی کسی ایک قومیت کی، میں نے ہر شخص کو یہاں بیٹھا دیکھا ہے. ہر شخص کے لیے دروازے کھلے ہیں. خدا کی قسم رکشہ ڈرائیور سے میں ملا ہوں. افطار پارٹی میں آیا تو میں نے دیکھا، میری ایک خواہش ہوتی ہے کہ ذرا بات کروں، تو وہ رکشہ ڈرائیور کہتا ہے کہ میں روز آتا ہوں یا افطار کر کے جاتا ہوں. اندازہ کریں. میں نے کہا کبھی سوچا تھا آپ نے؟ وہ کہتا ہے کبھی سوچا نہیں میں نے کہ میں گورنر ہاؤس میں افطار کروں گا. تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ نہیں ہے؟ بتائیں آپ. تو یہاں سے لاکھوں لوگوں کو راشن تقسیم کیا جا رہا ہے. نوجوانوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا جا رہا ہے. ہزاروں لوگوں کی درخواستوں کو وصول کر کے ان پر امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے. ان کو صحیح طور پر جو ہے میرٹ کی بنیاد پر ان کو دیکھا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس سبزہ زار کو اسی طرح قائم و دائم رکھے. اور یہ جو پاکستان میں یہ جو ایک سمجھ لیجئے ایک ریکارڈ قائم ہو رہا ہے اور تاریخ رقم ہو رہی ہے کہ کسی گورنر نے آ کر 12 محفلیں سرکار کی محبت میں سجائی، تو یہ اللہ کا کرم ہی ہے. یہ ہر ایک سے کام اللہ تعالیٰ لیتا بھی نہیں ہے. جس کو منتخب فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اسے یہ اعزاز دیتا ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ. میں اس مرحلے پر کامران خان ٹسوری صاحب کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں. کل کا بتاتا چلوں، کل سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ ہم نے ایک عمرے کے ٹکٹ کے لیے ایک صدا بلند ہوئی تھی.
میں گیا کسی اعلان کے لیے کہ میں نے کہا سر آپ خود اعلان فرما دیں. انہوں نے کہا اچھا اب آپ آ گئے تو اب 2 ہوں گے. کہنا سبحان اللہ. یہ آپ کے لیے کیا, اپنے لیے نہیں انہوں نے کچھ کیا, آپ ہی کے لیے کہ جب حضور کی محبت میں لوگ آئے ہیں تو سرکار کے قدموں میں بھی جا کر سلام پیش کریں. تو یہ ڈرا بکس ہے. اور کل جو ہے انشاءاللہ محفل سما کا اہتمام ہوگا. فرید ایاز قوال اور ہم نوا دیگر قوال حضرات یہاں پر محفل سما عظیم الشان اجتماع ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کی حاضری قبول و منظور فرمائے. ہز ایکسیلنسی محمد کامران خان ٹسوری گورنر آف سندھ کے لیے, فرزند پاکستان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کا اقبال بلند کرے اور انہیں مزید ایسی محبت عطا فرمائے. لوگ زمینوں پر حکومت کرتے ہیں, یہ دلوں پر حکومت کرتے ہیں. 2 منٹ بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے روزانہ کی طرح ہم سب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب اور جسے اس نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا, آج ہم سب بچے, نوجوان, بزرگ سبھی اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 15واں 100 سالہ یوم ولادت جوش و خروش سے منا رہے ہیں. اور حسب وعدہ اللہ تعالیٰ نے پہلی ربیع اول سے آج الحمدللہ 11ویں شب لگ چکی ہے. اور یہ محفل روزانہ جاری اور ساری رہتی ہے. اور اس میں جیسے ابھی میرے بھائی نے ذکر کیا, کوئی رکشے والا, کوئی مزدور, فقط کوئی صاحب حیثیت, کوئی بھی, ہمیں نہیں پتا کہ کون اس میں اللہ کا ولی ہے, کون ایسا اللہ کا ولی ہے جو یہاں آ کر بیٹھا ہو اور یہاں مانگی گئی دعا میں اس کے آمین سے سبھی کا بیڑا پار ہو جائے. مجھ جیسے خطا کار فقیر کو اللہ تعالیٰ نے 12 ربیع اول والے دن اس منصب پر بٹھایا, اور آج دن تک الحمدللہ جیسا کہ ذکر کیا گیا کہ تیسری 12 ربیع اول اسی گورنر ہاؤس میں ہم سب مل کر منا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سبھی کے دلوں اور نیت کو جانتا ہے. ہم سب اسی کے دیے رزق سے اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں. ہم سب اسی کی دی ہوئی زندگی اور اسی کے دیے ہوئے سانس لے کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے, اور ہم سب کا یہ ایمان ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر پتا نہیں ہل سکتا. اور جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا اور بھیج دیا اپنے پیارے محبوب کو رحمت للعالمین بنا کر, تو اس میں کوئی شک باقی نہیں رہ جاتا, کوئی شک باقی نہیں رہ جاتا. ہمیں صرف اس پر یقین, کامل یقین ہونے کی ضرورت ہے. میں خطا کار فقیر بحیثیت گورنر سندھ آپ کو اس بات کی یقین دہانی کراتا ہوں, توصیح کرتا ہوں, اس منصب پر بیٹھ کر کہ خدا کی قسم اللہ کی ذات اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ نہ ہو تو یہاں بیٹھ کر ایک دن کوئی نہیں گزار سکتا, نہیں گزار سکتا. اور پھر اگر ہم اپنے پیارے محبوب کے امتی ہیں اور ہم اپنے پیارے محبوب کی شفاعت چاہتے ہیں, اور جو یہاں دنیا میں بھی دیکھ لیں, آپ بہت ساری جگہوں پر گئے ہوں گے, کسی نے کہا ہوگا یہ وی آئی پی گیٹ ہے, کوئی گیٹ نارمل گیٹ ہوتا ہے, کوئی عام گیٹ ہوتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی ایک جگہ ایسی ہوگی جسے ہم کہیں گے کہ یہاں عرش کا سایہ ہے, عرش کا سایہ ہے. تو جب خدا کے پاس اور خدا نے کوئی عرش کا سایہ بنایا ہو, تو آج دنیا میں جو صاحبان بنائے جاتے ہیں وی آئی پی, تو اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں. تو سوچو جب خدا کے پاس کوئی ایسی جگہ ہوگی
جہاں عرش کا سایہ ہوگا اور اس میں نیچے اس سائے کے کون بیٹھے ہوں گے؟ جو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ سچے امتی ہوں گے، وہ لوگ ہوں گے جو اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، بصیرت اور سنت پر عمل کرنے والے ہوں، عمل کرنے والے ہوں، بغیر عمل کے کچھ نہیں ہوگا۔ میں پھر بار بار جو لوگ نئے آئے ہیں ان کو بتا دوں کہ اگر اپنی زندگی کو بہت بہترین بنانا ہے نا تو 2-3 چیزوں پر عمل کر کے دیکھ لو۔ میں بھی یہیں موجود ہوں، اگر عمل میں برکت نہ ہو تو میرے پاس آ کے جو جرمانہ دو گے میں قبول کرنے کے لیے تیار، جو جرمانہ دو گے میں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ عمل کر کے دیکھ لو، عمل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کوئی بڑی چیز، مشقت نہیں مانگی آپ سے، وہ صرف کہتا ہے کہ میں دلوں کے حال جانتا ہوں، تو دل تو ٹھیک کر لو۔ جس کو اللہ جانتا ہے، جس دل کو، جس کا حال اللہ جانتا ہے، اس دل میں کتنی سیاہی ہے اس پر تو غور کرو۔ آؤ ایک پیپر کاغذ لے کے بیٹھتے ہیں، ایک پین لے کے بیٹھتے ہیں کاغذ کے ساتھ، لکھو کہ دل پر کتنی سیاہی ہے، کتنی منافقت ہے، کتنی حسد ہے، کتنی جلن ہے۔ ہاں تو پھر کیسے ممکن ہے کہ جس دل کا حال اللہ جانتا ہو اور اللہ کو یہ نہ پتا ہو کہ تمہارے دل میں کیا کیا موجود ہے؟ ایسے سجدے نہیں چاہیے جن سجدوں میں بھی سوچ کسی سے بدلہ لینے کی ہو، ایسی سجدے نہیں اس کو چاہیے جن سجدوں میں صرف لالچ ہو، ایسا نہیں۔ اگر اللہ تعالی کی شفاعت چاہتے ہو، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت چاہتے ہو، تو سب سے پہلے اپنے دل میں صفائی کرنی، دل کو صاف کرو۔ آج جتنے اس محفل میں بیٹھے ہیں اپنے اللہ سے وعدہ کریں کہ ہم اپنے دل کا بوجھ کچھ ہلکا کرتے ہیں۔ آج آئیں، پہلی چیز تو یہ کرتے ہیں کہ اپنے دل میں جن لوگوں کے لیے قدورتیں، حسد اور نفرت بھری ہوئی ہے اس کو نکال دیں، معاف کر دیں اپنے لوگوں کو۔ وہ لوگ جنہوں نے سالوں سے اپنے بھائی بہنوں، دوستوں اور رشتہ داروں کی شکلیں نہیں دیکھی، دل میں بغض رکھا ہے، ان سے بدلے کی تمنا رکھی ہے، آئیں اللہ کے سپرد کر دیں معاملات۔ کس کے سپرد کر دیں؟ اللہ کے سپرد کر دیں۔ آئیں آگے بڑھ کر سوچیں کہ یا اللہ، آج کے بعد سے فلاں نے میرا دل دکھایا تھا لیکن میں نے اسے معاف کیا اور میں نے یہ فیصلہ تجھ پر چھوڑ دی۔ کر کے دیکھیں، کریں، 1 مہینہ کر کے دیکھیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے گھر میں 3-4 روٹیاں دی ہیں، 2 روٹی دی ہے، آدھی روٹی، 1 روٹی اللہ کی راہ میں اللہ کے نام خرچ کریں، کر کے دیکھیں۔ اگر رزق نہ بڑھے تو خدا کی قسم میں اپنا نام بدلوا لوں، کر کے دیکھیں۔ آج سیکھیں، یہاں سے لے کے جائیں اس چیز کو، نہ ہو تو پھر آ کے بتائیے گا، کر کے دیکھ لیں۔ کل 5 روٹیاں جو گھر میں بناتا ہے 6 بنا لیں، 1 روٹی کسی کو دے دیں، سالن کے ساتھ، دال کے ساتھ، گوشت کے ساتھ دے کر دیکھیں۔ کسی کی جیب میں 100 روپے ہیں، 5 روپے کسی غریب کو دے دو۔ 5 تو دے سکتے ہو نا؟ 100 والا 5 روپے دے دے، 1000 والا 10 روپے دے دے، 5000 والا 100 روپے دے دے، دے کر دیکھو، کر کے دیکھو۔ یہ تعویذ گنڈے اور یہ جو فلاں سے کچھ مانگا، فلاں سے کچھ مانگا نہیں، عمل کرو ان چیزوں پر۔ چھوٹا سا صدقہ، کوئی بھی صدقہ کر دو، دال کا صدقہ، ہاں، کوئی مرغی کا صدقہ اللہ کی راہ میں، ہاں، پھر دیکھو پریشانیاں کیسے گھر سے بھاگیں گی۔ جب اللہ کی راہ میں کسی کو رزق دو گے تو کیسے رزق بڑھے گا، رکھ رکھ کے بھول جاؤ گے۔ کر کے دیکھ لو، ہمت تو کرو، یقین تو کرو اس بات پہ۔ آؤ آگے بڑھو، پہلے معاف کرو، پھر اپنے دل سے کسی کے لیے حسد نکال دو۔
یہ ترقی کر رہا ہے، اس کے گھر میں گاڑی کیسے آ گئی، اس کا گھر اپنا کیسے ہے، میں کرائے پر ہوں، اس کے بچے زیادہ کماتے ہیں، اس کے یہاں بیٹے زیادہ ہیں، میرے یہاں بیٹی زیادہ ہے. اگر یہ فیصلے تم ہی نے کرنے ہیں تو پھر اللہ کہتا ہے کہ جاؤ تم ہی ان میں ہی پھنسے رہو. لیکن اگر یہ اللہ پر چھوڑ کر کسی کو اگر اللہ نواز رہا ہے، جیسا کہ ابھی بتایا گیا، اس کی رضا میں خوش ہونا سیکھو، اس کی رضا میں خوش ہونا سیکھو. جو ہے وہ اس چیز کا شکر ادا کرے. کر کے دیکھ لو، اگر کسی کے پاس موٹر سائیکل ہے، موٹر بائک ہے، قسطوں کی ہو بھلا، اللہ کا شکر ادا کرو، دیکھ دیکھ کے شکر ادا کرو. کوئی نئے جوتے خریدے، اس کا شکر ادا کرو، یہ سوچ کے کہ یا اللہ تو نے مجھے پہننے کے لیے جوتے تو دیے، جس کے پاس ٹانگ نہیں ہے وہ کیا کرے گا؟ ہاں، وہ جوتوں کے اندر کیا کرے گا؟ تو کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ٹانگیں دی، پیر دیے، آپ جوتے پہن سکتے ہیں. اس سے پوچھو جس کے پاس ٹانگ نہیں ہے، اس سے پوچھو جو دیکھ نہیں سکتا، اس سے پوچھو کہ اللہ نے یہ دیکھنے کی کتنی بڑی نعمت تمہیں دی. اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا شکر تو کرنا شروع کرو، پھر اللہ تعالیٰ تمہاری مانگی ہوئی دعاؤں کو کثرت سے قبول کرنا شروع کر دے گا. یہ کوئی نہیں بتائے گا آپ کو. پھر تو دروازے بند ہو جائیں گے ان لوگوں کے جو تعویذ دے رہے ہیں. مجھے تو کسی آپ سے نہ میں نے آپ کو تعویذ دینا ہے، نہ میں آپ سے ووٹ مانگ رہا ہوں، نہ میں آپ سے نوٹ مانگ رہا ہوں. میں نے تو دروازہ اللہ کی رضا کے لیے کھولا ہوا ہے. تو اس اللہ کی رضا سے کھلے ہوئے دروازے میں جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کو جو ولادت کا دن دیا، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی، مجھ جیسے فقیر، خطا کار، گناہ گار کو اس دن اس منصب پر بٹھایا ہے. تو جو باتیں میں کہہ رہا ہوں اس پر عمل کر کے دیکھ لو. یہ اللہ کہلوا رہا ہے مجھ سے، یہ پیارا حبیب کہلوا رہا ہے مجھ سے کہ اگر اپنی اپنی زندگیاں بدلنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اس دل کو ٹھیک کرو جس میں اللہ نے یہ کہا ہے کہ میں دلوں کے حال جانتا ہوں. پہلے اس دل کو ٹھیک کرو، پھر آ جاؤ جس کا اللہ نے یہ کہا کہ میں نیتوں کے حال بھی جانتا ہوں. اللہ اکبر. نیتوں کے حال جانتا ہوں. اور نیت کیا ہے؟ اچھا سوچو، اچھی نیت کرو، میں تمہیں نواز دوں گا. ابھی عمل نہیں کیا، ابھی عمل نہیں کیا، صرف نیت کی ہے کہ میں عمرے پہ جاؤں گا، نیت، ثواب مل گیا. ابھی نیت کی ہے کہ میں اپنے پڑوسی کی مدد کروں گا، اس کے لیے دعا کے ہاتھ اٹھاؤں گا. تمہارے کریڈٹ میں، اکاؤنٹ بینک اکاؤنٹ ہے نا کسی کا، اس میں پیسے بڑھتے ہیں جب ڈالو ڈپازٹ، کبھی پروفٹ آتا ہے، بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اسی طرح جو تمہاری زندگی کا اکاؤنٹ اللہ کے پاس ہے اس میں کریڈٹ بڑھے گا. کر کے دیکھو، کسی کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، تمہارا کریڈٹ بڑھنا شروع ہو جائے گا. تو یہ ہے نیت. اور گناہ جب تک کرو گے نہیں جب تک اللہ سزا نہیں دے گا. تو کتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جتنی بڑی میری ذات ہے اتنا ہی بڑا میرا فیصلہ ہے، اتنا ہی بڑا میں نوازنے والا ہوں کہ تم صرف سوچو اچھا، میں تمہیں اس کا کریڈٹ دے دیتا ہوں، وہ انعام دے دیتا ہوں. گناہ جب تک کرو گے نہیں جب تک کچھ نہیں دوں گا، مائنس نہیں کروں گا. تو نیت اچھی کرو، پہلے دل صاف کر لو، پھر نیت اچھی کرو، اور پھر عمل کرو ان سنت پر اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کر کے دیکھو. اپنی زندگی میں یہاں سے جانے کے بعد سب ایک کاغذ پر آج کا دن لکھ لیں. 12 ربیع اول، شب 12 سے شروع کر لیں. اگلے سال تک 12 ربیع اول تک یہ میں 3-4 کام کروں گا. اگر تمہارا رزق نہ بڑھے، تمہارا کاروبار نہ بڑھے، بچیوں کی شادیاں نہ ہو جائیں، آپ نوکریوں پہ نہ لگ جائیں، آپ کے دل پیار محبت میں نہ آ جائیں، اگلی 12 ربیع اول کو آ کے میرا گریبان پکڑ لیں. چلو ڈیل کرتے ہیں. میں وہ باتیں بتا رہا ہوں جس پر میں نے تھوڑا سا عمل کیا ہے، صرف تھوڑا سا، اتنا سا.
روزانہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. روز چلتے پھرتے چھوٹی سی چیز لے لی, کھانا کھایا, شکر الحمدللہ. کوئی نئی چیز 100 روپے کی خریدی, شکر کریں, شکر اللہ کے حضور شکر ادا کریں. اسے تسبیح بنائیں. جو چیزیں جن سے منع کیا گیا ہے, بدگمانی نہیں کریں, بدگمانی سے پرہیز کریں. گھر بیٹھ کر فارغ ٹائم میں غلط سوچنا چھوڑ دیں, نیگیٹو سوچنا چھوڑو. جو روزانہ کل کل کا ایک لفظ سنا ہے نا, آپس میں لڑے, بولا یار یہ تو بڑی کل کل کرتا ہے, یہ منافقت, یہ لوگوں کے خلاف بات کرتا ہے, بدگمانی کرتا ہے. جو چیز دیکھی نہیں, جو چیز دیکھی نہیں اس کی بدگمانی شروع. فلاں نے یہ چیز چھپا لی ہوگی, فلاں نے میرے راستے میں رکاوٹ کی ہے, یہ کام تو ہو جاتا ہے, یہ اس نے خراب کیا ہے. اسے کہتے ہیں بدگمانی, جس کا اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. تو بدگمانی چھوڑ دو اپنی زندگی سے, مثبت سوچو. مثبت اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. کون سی ایسی مخلوقیں ہیں, کون جو گھوم رہا ہے, سن رہا ہے, اس محفل میں کون بیٹھا ہے, اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے بٹھائے ہوئے ہیں, وہ تمہارے ساتھ گھوم رہے ہیں. صبح دوپہر شام ایک بدی لکھ رہا ہے, ایک نیکی لکھ رہا ہے. تو تمہیں تو ہر وقت, جیسے آج یعنی کیمرے لگا دیے, انسان نے کیمرے لگائے ہوئے ہیں. ارے تو جس نے دنیا بنائی, جس نے تمہارے لیے اتنا بڑا نظام بنایا, کسی کا باپ یہ اندھیرے کو روشنی میں بدل سکتا ہے؟ لگا دو سارے پاور پلانٹ چائنا سے لا کے, کہ یہاں سے بیٹھ کے اس کو ابھی اجالا کر دے. کون کر رہا ہے یہ اجالا؟ یہ نظام کون چلا رہا ہے؟ دنیا کے اندر کہیں اجالا ہے, کہیں صبح جو ہے وہ اندھیرا کر دیا, کہیں روشنی کر دی. سمندر سے پانی آ رہا ہے, رکا ہوا ہے, تھما ہوا ہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ صرف اللہ ہے. تو جب اس نے تمہیں بنایا, ایک انسان ٹی وی بناتا ہے, بنا لیا, اس کے بعد کیا بناتا ہے؟ اس کا ریموٹ. ابے جب انسان ٹی وی بنا کے ریموٹ بنا رہا ہے, بغیر ریموٹ کا ٹی وی لو, دکان سے لو تو لوگے. تو اللہ نے تمہیں بنایا تو تمہارے اوپر 2 کیمرے تو لگائے نا, کہ یہ کرے گا کیا, تبھی تو. ہمیں سب آتا ہے, تار نکل جائے لگانا بھی آتا ہے, ایسی تھوڑی بیٹھے ہوئے بھائی ہے. اور جہاں لگانا ہو لگا بھی دیتے ہیں, جہاں سے نکالنا ہو نکال بھی دیتے ہیں. اور کچھ نہ سمجھ میں آئے تو فاروق بھائی تو ساتھ ہی, وہ بتا دیتے ہیں تجربے سے کہاں لگانا ہے کہاں نکالنا ہے. تو لفظوں سے تار تار کر دیتے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے نا کہ حشر کا میدان ہوگا, آخرت ہوگی, جنت دوزخ ہوگی, قبر کا حساب ہوگا. تو کیسے ہوگا حساب؟ حساب کے لیے 2 فرشتے بٹھائے ہوئے ہیں. تو سب سے پہلے تو اچھے کام کرو تاکہ یہ راضی ہوں, یہ تمہارے لیے اچھا لکھیں. چھوڑو دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں کرنا ہے. چلو ارے بھائی اللہ کو دکھانا تو ہے نا کہ میں کیا کر رہا ہوں, کچھ تو شروع کرو. وہ کہتے ہیں نا آج جاپان کا ویزا چاہیے, کسی کو یو کے کا ویزا چاہیے, ٹریول ایجنٹ کہتا ہے بھائی کچھ تو پیسے اکاؤنٹ میں ڈالو, 0 پہ تو ویزا نہیں ملتا. جنت کیسے ملے گی یار, کیسے ملے گی؟ یا دنیا میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے ویزا کے لیے اکاؤنٹ میں پیسے ڈالنے, جتنا بڑا ملک اتنے زیادہ پیسے, ورنہ ویزا ریجیکٹ. ہاں وسیلے سے پھر کوئی چلا جائے, اس میں پھر پیسے نہیں ڈالنے ہوتے. کسی کا گورنر سے تعلق ہے, کونسل جنرل کو کہہ دیا کہ بھائی اس کو ویزا دے دو, اس کا ویزا لگ گیا, نہ اکاؤنٹ میں پیسے ڈالے نہ کچھ ڈالے. تو پھر سوچو جس کا پیارے نبی جو رحمت للعالمین ہیں ان سے واسطہ ہو تو پھر ان کی شفاعت سے پھر بیڑا پار ہو سکتا ہے. پھر بھلے اکاؤنٹ خالی ہو, جب اس کی نظر کرم ہوئی تو سب ہو جائے گا. لیکن ہمیں اپنے اکاؤنٹ میں کچھ نہ کچھ ڈالنا ہے, اور وہ شروع کرو کل سے. کل سب جو 12ویں شب ہے اس میں اپنا نیا اکاؤنٹ کھولتے ہیں, آ جائے نیا اکاؤنٹ.
پچھلا بند، پچھلا بند، چاہے اس میں نفع تھا، نقصان تھا، خالی تھا، آئے ایک نیا اکاؤنٹ کھولتے ہیں، عید میلاد النبی اکاؤنٹ، اپنے پیارے نبی سے عشق کا اکاؤنٹ، اور اس میں لکھتے ہیں کہ عشق ہم نے آج سے شروع کیا اور آپ کی شفاعت، رحمت اور آپ کی سنت پر عمل کرنا شروع کیا۔ 3 مہینے عمل کر کے دیکھ لو۔ جو موٹر سائیکل پہ ہے اگر وہ گاڑی پہ نہ آ جائے تو بتا دینا، جس کا کرائے کا گھر ہے اگر مالک مکان نہ بن جائے تو پھر نام بدل دینا، کر کے تو دیکھو۔ اور یہ بھی میں بتا دوں، ہر انسان کو اپنا اچھا برا سب پتا ہوتا ہے۔ وہ بیوقوف لوگ ہیں دوسروں سے جا کے پوچھتے ہیں بابا جی مجھے بتائیں میرا کیا ہوگا۔ ابے بھائی خود ہی بستر پہ لیٹ کے سوچ لے تو ہے کیا، وہی تو ہوگا، پھر بھی اس سے پوچھ رہے ہیں کیا ہوگا۔ ایک پیر کے پاس چلے گئے، اس نے کہا بیٹا ہوگا، بڑے خوش واپس آ گئے۔ اب وہ صبح سے شام تک جو آ رہا ہے اس کو بیٹا دے رہا ہے، 100 لوگوں کو بیٹا دے دیا، 90 کے یہاں ویسے ہی پیدا ہونا تھا، سارے مٹھائی لے کے پہنچے۔ اب بابا جی بیٹا ہو گیا۔ جو 10 جن کے یہاں بیٹیاں ہوئی وہ آئے روتے ہوئے، بولا اگلی بار ہو جائے گا، پھر 1 سال میرے یہاں آتے رہو ہے۔ تو میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو چیز آپ کے دل کے قریب ہے، جس میں دلوں میں اللہ رہتا ہے، نیتوں میں اللہ رہتا ہے، اور پھر رحمت چاہیے ہو تو رحمت للعالمین پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ تو عشرہ جو ہے نا سائے کا، اس سائے کے نیچے اپنا بچھونا ہو، اپنا رہنا ہو، اس سے بڑی اور کیا سعادت مل سکتی ہے۔ اور وہ تبھی ملے گی جب ہم اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی چیزوں پر عمل کریں گے، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے۔ کیا کریں گے؟ نیا اکاؤنٹ کس کس نے کھولنا ہے؟ ہاتھ اٹھائے۔ دیکھیں اگر اتنے سارے اکاؤنٹ کسی بینک میں کھلے وہ بینک چلنا شروع ہو جاتا ہے، تو یہ بھی چلے گا، یہ بھی چلے گا، کیونکہ ایک ساتھ اتنے سارے لوگوں نے بات کی ہے۔ مجھے نہیں پتا یہ اللہ کا ولی کون بیٹھا ہے، میں صرف یہ کہوں کہ اللہ تعالی یہاں آئے ہوئے ہر بچے، بزرگ، ماں، بہن، بیٹی، یہاں پر اس تقریب کے انتظامات کرنے والے، یہاں اسٹیج پر بیٹھے ہوئے اس ملک کے مایہ ناز نعت خوان، مفتی کرام، جو شخص چاہے سیاستدان ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی جب سے انہوں نے یہاں آنے کے لیے اپنے گھر سے قدم اٹھایا اور یہاں بیٹھنے تک ان کی تمام حاجات کو پورا کر دے۔ زور سے آمین کہیں۔ پتہ نہیں کون اللہ کا ولی ہے، کون یہاں بیٹھا ہے جس کے ایک آمین سے سب کا بیڑا پار ہو جائے گا، سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ جب اللہ تعالیٰ اتنا غفور الرحیم ہے کہ سارے گناہوں کے بعد بھی معافی کا دروازہ کھلا ہوا ہے، 24 گھنٹے کھلا ہوا ہے کہ چلو آؤ نیت اچھی کرو اور مجھ سے توبہ کر لو۔ کیوں؟ کیونکہ سب سے بڑا عمل جو اللہ کو، وہ شان و شوکت والا ہے، وہ مالک ہے، دنیا کا مالک ہے، آخرت کا مالک ہے، آسمانوں کا مالک ہے، دنیا اور آسمانوں کے درمیان جتنی چیزیں ہیں ان سب کا مالک ہے، سمندروں کا مالک ہے۔ اس کو کیا چاہیے ہوگا تم سے؟ کیا کوئی گفٹ دو گے؟ کوئی گھڑی چاہیے اس کو؟ کسی کو گاڑی چاہیے؟ وہ تو سب دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کو اس نے بنایا، کئیوں کو جہازوں کا مالک بنایا، اسے کیا چاہیے؟ اسے تم سے کچھ نہیں چاہیے، وہ تو دینے والی ذات ہے۔ ہم سب اس کا دیا ہوا رزق کھاتے ہیں، ہم سب اس کی دی ہوئی چیزیں استعمال کرتے ہیں۔ اسے اگر کوئی چیز پسند ہے تو صرف ایک چیز پسند ہے، وہ ہے توبہ۔ معافی مانگ لو، رو کے معافی مانگ لو۔ اسی لیے جب کل نیا اکاؤنٹ کھولو تو اس سے پہلے اللہ سے معافی مانگ لو کہ یا اللہ جو اب تک کیا مجھے معاف کر دے، آئندہ کے لیے میں تیرے پیارے نبی کی سنت پر عمل کروں گا۔ قرآن مجید، قرآن حکیم میں
جو آپ نے کہا اس پہ عمل کروں گا. لیکن جو سادہ سی چیزیں ہیں نا، سادہ سی، جس میں آپ کو کوئی بڑی مشکل نہیں ہے، وہ سادہ چیزیں جو میں نے آپ کو بتائیں. حسد نہیں رکھیں، حسد کرنے والے کے دل میں کفر ہوتا ہے، وہ کافر ہوتا ہے. منافقت نہیں رکھیں، منافق کا درجہ کافر سے بڑا ہے، اور وہ کافر کا درجہ کم ہے، منافق کا درجہ بہت بڑا ہے. منافقت نہیں رکھیں، حسد نہیں رکھیں، لوگوں کے لیے نفرت نہیں رکھیں. یہ 3-4 چیزیں تو کریں نا، اور اس کے بعد شکر ادا کریں. کسی کو کھانا کھلائیں. زکوٰۃ، بار بار میں نے اس دن بھی کہا تھا، ایک شخص گھر سے خرید کے لاتا ہے 5 کلو کا تربوز. اس دن بھی مثال دی تھی میں نے. گھر آتا ہے، چھلکا اتارتا ہے، اس کو کاٹتا ہے، اندر سے 4 کلو کا نکلتا ہے. کوئی غم نہیں کہ 1 کلو ضائع ہو گیا، کوئی غم نہیں ہے. لیکن 2.5% زکوٰۃ جس پر ہے واجب، جس پہ فرض ہے، جس پر نہیں ہے اس کے لیے نہیں کہہ رہا. 2.5% نکالنے میں جان جلتی ہے، دکھ ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ کیوں ہو رہا ہوتا ہے؟ کیونکہ یہاں سیاہی لگ گئی ہے. جب یہ دل صاف ہوگا نا، تو اس میں پھر لوگوں کے لیے محبت آئے گی، لوگوں کے لیے دلوں میں گنجائش آئے گی، اور اسی گنجائش، اسی محبت اور اسی نیکیوں کے بدلے ہماری بخشش ہو جائے گی. اور اللہ تعالیٰ اس مہینے کے فضل سے، یہ جو رحمتوں کا مہینہ ہے، یہ جو ربیع اول کا مہینہ ہے، اس میں جتنی رحمتیں لینی ہیں، جو رحمت العالمین بنا کر بھیجا گیا ہو اور اس کی ولادت کا دن ہو، تو پورا مہینہ بلکہ پورا سال اس کی رحمت ملے گی. تو رحمت حاصل کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے. میں خود سب سے بڑا گناہ گار، خطا کار طالب علم ہوں. یہاں بات کرنے کا مقصد کوئی سیاست نہیں ہے. یہاں وہ بات کرتا ہوں جو میں دل سے کرتا ہوں. میں نے کوئی پڑھی ہوئی بات نہیں کی، روزانہ بات کرتا ہوں، دل سے بات کر رہا ہوں. مجھے احساس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اگر 12 ربیع اول کو اس منصب پر بٹھایا ہے تو میری پکڑ بھی اتنی ہی بڑی ہوگی، میری پکڑ بھی اتنی بڑی ہوگی. جس کو اللہ نے اتنے خوبصورت دن، اتنے پیارے دن اس منصب پر بٹھایا ہو، جو پورے صوبے کا ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہو، اس سے بڑی مجھے اور میرے خاندان کو کوئی عزت مل سکتی ہے؟ بتاؤ. تو پھر یہ کیسے سوچ سکتے ہو کہ میں اس منصب پر بیٹھ کر تم لوگوں کے لیے کوئی غلط فیصلہ کروں گا؟ کر ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ مجھے بچائے اس دن سے جب میں آپ کے لیے یا آپ کی کوئی سودے بازی کروں. میں روزانہ یہاں 18 گھنٹے 16 گھنٹے کام کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھے اس منصب پر بٹھایا اپنے پیارے محبوب کی رحمت والے دن. تو میں یہاں اسی لیے، میں اور میری ٹیم، میری کوئی حیثیت نہیں ہے. میں پھر بتا دوں، میں نہیں ہوں، میں، ہم سب جو یہاں میری ٹیم ہے. اور سب سے بڑی بات میرے اللہ کی رضا ہے، میرے پیارے نبی کریم کا فضل ہے کہ 50 ہزار بچوں کے تیسرے بیچ، ایک بچہ، ایک بچی کو $1800 کما رہا ہے، کوئی $3000 مہینہ کما رہا ہے. 10 لاکھ راشن، کوئی 1 روپیہ حکومت کا نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھنا. وہ آخری تک میرے بھائی بہن جن کو آواز آ رہی ہے میری، جو آخری میں بیٹھے، کوئی 1 روپیہ بھی حکومت کا نہیں ہے. جب کل بات ہوئی، سلمان بھائی نے کہا اختیار نہیں ہے، تو میں نے کل کہا تھا کہ ہاں دنیاوی لحاظ سے میرے پاس اختیار نہیں ہے، لیکن میرے پاس اپنے پیارے نبی سے عشق کا اختیار ہے. میرے پاس وہ اخلاقی اختیار ہے کہ میں اپنے لوگوں کی آواز اٹھاؤں، ان کو شعور دوں، ان کو بتاؤں کہ اس ملک کے وسائل تمہارے لیے ہیں. تو میں یہ شعور دلاؤں کہ اس ملک میں جو وسائل ہیں وہ تمہارے ہیں. اور اس کے لیے بھی رات دن ہم کام کر رہے ہیں کہ شہر کی گلیاں جو آج ٹوٹی پڑی ہوئی ہیں ان کو کیسے بنایا جائے. اختیار نہیں ہے، پلاننگ کر رہے ہیں. اللہ اختیار بھی دے گا. پلاننگ کر رہے ہیں کہ کیسے اس شہر اور اس صوبے کے لوگوں کو گھروں میں نلکوں میں خود پانی آئے. صبح بیوی اپنے میاں سے یہ نہ کہے کہ پانی علاقے کی سبیل یا برمے سے بھر کے صبح 25 کلو کا، ایک میرا بھائی اسکول جانے سے پہلے، بچے اور ہسبینڈ کام پہ جانے سے پہلے پانی بھر کے لا رہا ہوں. ایسا نظام بنانے کی اللہ تعالیٰ سے میں دعا مانگ رہا ہوں کہ گھروں میں پانی آئے، بجلی آئے، سستی بجلی آئے. دیکھیں اللہ سے مانگنے میں کیا ہے، اللہ تو دینے والا ہے. آج نہیں ہے اختیار. میرے دوست صحیح کہتے ہیں،
جو دوسری پارٹی میں جو حکومت میں کہتے ہیں نہیں اختیار، لیکن میں کہتا ہوں میرے پاس اخلاق کی اختیار ہے. اگر یہ اختیار نہ دیا ہوتا مجھے اللہ نے تو بغیر وسائل کے کیسے یہ لاکھوں بچے پڑھ کے نکل جاتے. ہم نے تو حکومت سے کچھ نہیں لیا، کوئی عوام کے ٹیکس کا پیسہ نہیں ہے. 10 لاکھ راشن، 11,000 لیپ ٹاپ، 9,000 موٹر بائکس ہیں، ہزاروں بچوں کو فری بریک فاسٹ، کئی 100 بچوں کو بیرون ملک اسکالرشپ پر اللہ تعالیٰ نے بھجوایا ہے. تو اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، مایوس کسی نے نہیں ہونا ہے. انشاءاللہ تعالی حالات بدلیں گے اگر آپ لوگ دعا کریں گے. حالات بدلیں گے انشاءاللہ تعالی، بدلیں گے، اس دن کی مناسبت سے بدلیں گے، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے بدلیں گے. لیکن بدلنے کا سوچو تو صحیح، سوچو تو صحیح کہ بدلنے ہیں. بس چلتے چلے جا رہے ہیں، سب کچھ چھوڑ دیا کہ جی خود ہی ٹھیک ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جو قومیں اپنی حالت نہیں بدلتی اللہ بھی پھر ان کو نہیں بدلتا. تو اپنے اندر یہ شعور تو پیدا کرو کہ بدلنا ہے. جس کا کرائے کا گھر ہے اسے اپنا گھر لینا ہے. گلیوں میں بارش کا پانی نہ بھرے، گلیوں میں نالے نہ ابلے، گلیوں کے اندر کیچڑ نہ ہو، اچھے سکول ہوں، انگلش میڈیم سکول ہوں جہاں آپ کے بچے بھی پڑھ کر ایک اچھے انگلش میڈیم اسکول والے کا مقابلہ کر سکیں زندگی میں. اچھے ہاسپٹلز ہوں، اچھی سہولیات ہوں، مفت تعلیم، مفت صحت کا نظام ہو. کیوں نہیں ہو سکتا؟ آج اربوں روپے ہمیں ملتے ہیں اس کام کے لیے. اس پر میں بعد میں بات کروں گا، ورنہ ہمارے کیو ٹی وی کے روب بھائی کہیں گے کہ میں نے سیاسی بات سنی ہے. عامر فیاضی بھائی، لیکن اللہ تعالیٰ اے آر وائی کو، کیو ٹی وی کو، عامر فیاضی بھائی کو، حاجی روف صاحب کو بے پناہ اپنی رحمتوں سے نوازے. ان کے اشتراک سے یہ سب لائیو جا رہا ہے. اور میں شکر گزار ہوں ہمارے سینئر مرکزی رہنما ڈاکٹر فاروق. پریشانیاں ہیں میرے ان سارے بیچارے پیارے پیارے بہن بھائی یہاں بیٹھے ہیں. مجھے پتا ہے کہ سب مجبور ہیں، کئی پریشانیاں ہیں ان لوگوں کی جس کا یہ اظہار بھی نہیں کرتے، دل ہی دل میں لے کے پھر رہے ہیں. یا اللہ ان سب کی پریشانیاں دور کر، ان کے گھروں کی پریشانیاں، ان کے روزگار کی پریشانیاں، ان کی بچیوں کے رشتوں کی پریشانیاں، ان کے بیٹوں کے روزگار کی پریشانیاں، اور اس شہر میں وہ آسائشیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جس کے لیے ہم نے آزادی حاصل کی تھی کہ ہم یہاں مذہبی آزادی لیں گے، ہمارے بچے اچھے اسکولوں میں پڑھیں گے، اس شہر میں وہ نظام ہوگا کہ جہاں ہماری ایک گھر کے باہر جو روڈز ہوں گے وہ ایسے روڈ ہوں گے جو آج ہم فرانس میں دیکھتے ہیں، جو آج ہم پیرس میں دیکھتے ہیں. کیوں ہم اللہ سے یہ نہیں مانگ سکتے کہ ہمارے پاس بھی ایک رہے؟ کیا ہم نے یہ ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے کہ ہمارے باہر کے روڈ جو ہیں اس میں کیچڑ ہی ہوگی، اس میں گٹر ہی ہوگا؟ کیوں ہوگا؟ لیکن اگر اللہ تعالیٰ سے ہم اچھا مانگیں گے، اچھا سوچیں گے اور بدگمانی نہیں کریں گے،
اچھی سوچ کے ساتھ آگے بڑھیں گے، میرا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کچھ عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آج ہم نے لنگر کے ساتھ مٹھائی، آج اور کل ہم مٹھائی کے باکسز بھی دیں گے سب کو، اور یہاں سے لنگر بھی تقسیم ہوگا۔ آج یہاں 2 ٹکٹوں کی قرآن اندازی ہوگی، ایک لیڈیز کی اور ایک جینٹس کی، لیکن کل 2 لیڈیز کے ٹکٹ ہوں گے اور 2 جینٹس کے ہوں گے، کیونکہ ہمارے اسمارٹ ٹی وی اسمارٹ بلڈر کے جو ہمارے وہ آ جائے، تو ہمارے بھائی جو کہہ رہے تھے کہ 2 کے بجائے دیکھیں آج آپ نے پھر بات کی تو کل 4 ہو گئے، تو ہو سکتا ہے کل 6 ہو جائیں، اور ہو سکتا ہے کہ میرے دل میں کچھ ایک چیز آ رہی ہے، وہ یہ آ رہی ہے کہ کل 12ویں شب ہے، کل 12ویں شب ہے، تو کیوں نہ 12 عمرے کے ٹکٹ کل الاؤنس کیے، 6 عورتوں کے اور 6 مردوں کے۔ چلیں جی، ہو گئے، کل 12 ٹکٹ کی قرآن اندازی ہوگی۔ شکریہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھیں ایسے مہربان گورنر ہیں آپ کے، قدر کیا کریں ایسے لوگوں کی، دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ حاسدین کے حسد سے، شرری لوگوں کے شر سے اور بد نظری سے انہیں محفوظ فرمائے۔ آپ کے لیے سوچتے ہیں، آپ کے لیے اچھا سوچتے ہیں۔ کل 12 انشاءاللہ عمرے کے ٹکٹوں کا اعلان ہوگا۔ اس وقت عالمی ایک ایسی روحانی شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں کہ جو ماشاءاللہ اس وقت بہت بڑی گدی کے جو ہے سجادہ نشین ہے، سجادہ نشین دربار عالیہ محمدیہ عیدگاہ شریف، نقیب ملت اسلامیہ حضرت پیر طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ حافظ پیر نقیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم قدسیہ عیدگاہ شریف راولپنڈی اسلام آباد سے دعا فرما رہے ہیں۔ آپ سب آمین کہیں، تشریف رکھیں، پہلے دعا ہوگی، پھر سلام انشاءاللہ، پھر دعا آخر ہوگی۔ بولیے گا یو کے سے حضرت قبلہ پیر نقیب الرحمان صاحب قبلہ۔ اچھا، قرآن دازی بھی پھر انشاءاللہ صلاۃ والسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سیدنا و نبینا مولانا و حبیبنا ومالجانا ومأوانا وراحت قلوبنا وسرور ابداننا وشافع یوم محشرنا ودافع بلائنا ودافع بلائنا ودافع بلائنا ومن جانا وواقینا من عذاب اللہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم من امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ یا الہی بحرمت هذه المفتحات اجعلنا مفتوحا من الآیات والکرامات ووفقنا بالطاعات والعبادات۔ یا الہی حفظنا من الآفات والبلیات وبارکنا فی الرزق والعمر والمال والاولاد والاجساد والحسنات۔ ربنا واجعل لنا من لدنک ولیا ربنا واجعل لنا من لدنک نصیرا۔ نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمہ في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان۔ ربنا آتك رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النيران۔ ربنا هيئ لنا من أمرنا رشدا۔ ربنا هيئ لنا من أمرنا رفقا۔ ربنا هيئ لنا من أمرنا مرفقا۔ آتنا منياتنا أنت ولي في الدنيا والآخرة، أنت حميدي في الدنيا والآخرة، أنت رفيقي في الدنيا والآخرة۔ اللهم قد باركنا بأهل الصيام، لكن بجاء بفضلك وحبيبك العال الرحمات والجيراننا من الطرقات السفلى والنيران۔ اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك العال وحب من حبك وحب نبيك العال، ولا تخيرنا ببابك يا حكم الحاكمين۔ اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره۔ اللهم ارزقنا الجنة بغير حساب۔ اے کریم کرم فرما،
اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ کرم فرما، اس ماہ مبارک کا صدقہ کرم فرما۔ گورنر صاحب عزت مآب کامران رسوری صاحب، ان کو اپنی حفاظت میں رکھ، ان کی عزتوں میں اضافہ فرما، کہ جیسے گورنر ہاؤس کو تیرے حبیب علیہ السلام کے خوبصورت بلاد پاک سے سجاتے ہیں، اے کریم ان کے مقدر کو سجا ڈال، انہیں دین اور دنیا کی تمام برکات سے نواز، رحمتوں سے نواز، بچوں کی خوشیاں نصیب فرما، ان کا سایہ اولاد پہ سلامت رکھ، اے کریم کرم فرما، احسان فرما، جتنے حاضر ہیں سب کے اوپر اپنے فضل و کرم کی بارش کا نزول فرما، دین اور دنیا کی تمام برکات عطا فرما، اے کریم کرم فرما، احسان فرما، قبلہ صاحب کی چار جانب سے حفاظت فرما، انہیں آسدین کے حسد، شریروں کے شر، منافقین کی منافقت، ساحروں کے سحر، سازشوں کی سازش، جھوٹوں کے جھوٹ اور ہر قسم کی بری نظر سے محفوظ رکھ، اے کریم عیدگاہ کی جسمانی اولاد کی حفاظت فرما، عیدگاہ کی روحانی اولاد کی حفاظت فرما، اے کریم جتنے حاضر ہیں سب کی حفاظت فرما، اے کریم اپنی رحمتوں کے تمام دروازے ہم سب کے اوپر کھول ڈال، ہر خیر سے نواز اور ہر خیر کا حصہ بنا، اور ہر شر سے بچاؤ، شیطان اور شیطان کے شر سے بچاؤ، شیطانی وسوسات سے بچاؤ، جنات کے شر سے بچاؤ، انسان کے شر سے بچاؤ، ہمارے اپنے نفس کے شر سے ہم سب کو محفوظ رکھ، اے کریم کرم فرما، احسان فرما، اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے جتنے حاضر ہیں سب کو گھروں کا سکون عطا فرما، دلوں کا اطمینان عطا فرما، فراخی رزق عطا فرما، اے کریم کراچی شہر کی حفاظت فرما، گورنر صاحب کی عزتوں میں مزید اضافہ فرما، اے کریم جتنے حاضر ہیں سب پہ اوپر اپنے فضل و کرم کی بارش کا نزول فرما، اے کریم کرم فرما، احسان فرما، ہم سب کو ایمان پر استقامت عطا فرما، ایمان کی سلامتی عطا فرما، ایمان والی زندگی، ایمان والی موت اور مدینہ پاک کی موت عطا فرما، اے کریم عطا فرما ہم سب کو دنیا میں بھی بھلائی، آخرت میں بھی بھلائی، اور بچاؤ ہم سب کو دوزخ کے عذاب سے، اے کریم اپنے کرم سے کسی کو محروم مت رکھ، اپنی کل مخلوق کی خیر فرما، سب کا تعلق مدینہ پاک سے جوڑ دے، سب کو مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرما، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انت حافظنا، انت ناصرنا، انت ہادینا، انت راشدنا، انت دلیلنا، انت ولینا، فرحم علینا ولا تعذبنا بذنوبنا ولا تبتلینا بذنوبنا ولا تسلط علینا الظالمین بذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، انت الوہاب، انت الوہاب، وحرمت نبی سید الابرار وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی ونور عرشہی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، یا رب یا کریم، یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا کریم۔ قبلہ گورنر صاحب آپ کو فقیر کی طرف سے بہت بہت مبارک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی محبتوں کو اپنے حضور قبول فرمائے، دین اور دنیا کی تمام برکات سے آپ کو نوازے، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے ہر خیر سے آپ کو نوازے، ہر شر سے بچاتے ہوئے آپ کے وجود سے یہ جو برکات گورنر ہاؤس میں ان کا نزول ہوتا ہے، یہ خوبصورت محافل سجتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو قبول فرماتے ہوئے آپ کو ڈھیروں ڈھیر رحمتوں سے نوازے، برکتوں سے نوازے، دین اور دنیا کی تمام کامیابیوں سے امکنار فرمائے۔ فی امان اللہ جناب، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔ جزاک اللہ، بسم اللہ۔ بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں میرے دل کے بہت ہی قریب قبلہ پیر حسان حسیب بھائی کا اور قبلہ پیر نقیب الرحمان صاحب کا، جنہوں نے مجھے یہ کہا کہ عیدگاہ شریف آپ کے دل کے قریب ہے، آپ عیدگاہ شریف کا حصہ ہیں۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ پیر نقیب الرحمان صاحب کو ہم سب کے سروں پر سائے کی طرح رکھے، انہیں لمبی اور صحت والی عمر عطا فرمائے، اور ان کے فرزند پیر حسان حسیب بھائی
کہ اس وقت اور ان کے والد صاحب یو کے میں ہیں اور وہاں بہت بڑے بڑے پروگرام کر رہے ہیں عید میلاد النبی کے، ہزاروں لوگ وہاں شرکت کر رہے ہیں. لیکن جب میں نے ان سے یہ درخواست کی کہ آج آپ نے بیان کرنا ہے، پیر احسان حسیب بھائی نے اور بڑے قبلہ پیر نقیب الرحمان صاحب نے دعا کرنی ہے، میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے میری بات رکھی. اور میں کل بھی کیونکہ 12ویں شب ہے تو میں ضرور کہوں گا قبلہ سے کہ وہ بیان بھی کرائیں اور دعا بھی کریں. شکریہ. یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام گنبدے خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام کہ جو مدینے کی گلی اونچوں میں دیتے ہیں صدا، آقا کہ جو مدینے کی گلی اونچوں میں دیتے ہیں صدا، ان فقیروں راہگیروں ان گداؤں سلام. یا سلام سب دعائیں قبول. رسالت سلام پیش کرتا ہے ظہوری ان سلاموں سلام پیش کرتا ہے قدیری ان سلاموں الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. پروردگار عالم یا رب العالمین یا ارحم الراحمین یا غیاث المستغیثین، تیرا فضل ہے، تیری رحمت ہے، تیری عنایت ہے، تیرا کرم ہے، یہ محض تیرا کرم ہے کہ تو نے ہمیں اس محفل کے لیے منتخب فرمایا. اس محفل کا انتظام کرنے والوں کے لیے، اس میں آنے والوں کے لیے تیری رحمتوں کے دروازے کھلے ہیں یا رب العالمین یا اللہ یا رحمان الرحیم. ہم تیرا شکر بجا لاتے ہیں اور کروڑوں اربوں کھربوں درود و سلام پیش کرتے ہیں
تیرے حبیب ہمارے آقا حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آج رحمتیں چھما چھم برس رہی ہیں، کیونکہ سرکار علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی یہ گھڑی ہے جب ابو لہب جیسے کافر پر اللہ تعالی رحمت فرما سکتا ہے۔ ایک اپنے بھتیجے کی ولادت کی خوشی میں ہم تو الحمدللہ اہل ایمان ہیں، یا رب العالمین ہم پر اپنا فضل فرما، ہماری جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، اولاد کی، ایمان کی حفاظت فرما۔ پروردگار عالم یا رب العالمین یہ جو 12 روزہ محفلیں ہوئی ہیں اور اس کے بعد جو ہونے والی محفلیں ہیں، یا اللہ ہم نے اپنی حیثیت کے مطابق پیش کی ہے، تو اپنی شان کے مطابق قبول فرما، اپنی شان کے مطابق اس کا اجر و ثواب عطا فرما، اپنی شان کے مطابق رحمت فرما، اپنے شان کے مطابق فضل فرما، اپنے شان کے مطابق مغفرت فرما، اپنے شان کے مطابق یا رب العالمین ہمارے تمام بگڑے ہوئے کاموں کو بنا دے، یا رب العالمین ہمارے تمام مسائل کو حل فرما دے، تمام مشکلات کو آسان فرما دے، جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، اولاد کی، ایمان کی حفاظت فرما، ہر قسم کی آفات سے، بلائیات سے، دکھ سے، تکلیف سے، پریشانیوں سے، اغوا برائے تاوان سے، سنیچنگ سے، ٹارگٹ کلنگ سے، ہر چیز سے ہمیں محفوظ فرما، ہمارے جان و مال کو محفوظ فرما، یا رب العالمین ہمارے گورنر سندھ محمد کامران ٹیسوری صاحب کے لیے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ان کا اقبال بلند فرما، ان کی فیملی کو یا رب العالمین شاد و آباد رکھ، یا اللہ ان کے خاندان کے مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما، یا اللہ ان کے دل میں تیرے پیارے حبیب کی محبت ہے، اس محبت نے یا اللہ ان کی لاج رکھی ہوئی ہے، اور وہی محبت یا اللہ ان کو مزید ترقیاں، بلندیاں، رفعت عطا فرما یا رب العالمین۔ یا اللہ فاروق بھائی اور جتنے لوگ یہاں موجود ہیں، میرے بھائی بہنیں، مائیں، بزرگ، بچے جتنے یہاں موجود ہیں، یا اللہ ان سب کے کاروبار میں، جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں، سب میں برکت عطا فرما، ان کے گھروں کو سجا دے، یا اللہ ان کے گھروں کو سجا دے، جو ہماری بہن بیٹیاں بیٹھی ہیں یا اللہ اچھے رشتوں کے لیے ان کے بہترین بر عطا فرما، جو مقروض ہے قرضوں سے سبکدوشی عطا فرما، جو یا رب العالمین وینٹیلیٹرز پر اس وقت مختلف ہاسپٹلز میں، یا اللہ انہیں صحت کلی عطا فرما، یا رب العالمین ہماری تمام دعائیں اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی خوشی میں قبول و منظور فرما۔ حاجی عبدالرؤوف صاحب کو صحت و تندرستی عطا فرما، یا اللہ ان کا سایہ تا دیر صحت و سلامتی کے ساتھ قائم و دائم رکھ، جس طرح ہمارے الحاج محمد عامر فیاضی صاحب نے محنتیں کی ہیں، یا اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرما، اور جس طرح ہمارے اوتھ لیا ہمارے گورنر صاحب نے، یا اللہ ان کو مزید برکت عطا فرما، ماہ ربیع الاول کی مزید برکت عطا فرما۔ فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ قرآن دازی ہوگی عمرے کی، گورنر صاحب خود ماشاءاللہ اس کو دیکھتے ہیں اور اس کو قرآن نکالتے ہیں، اور انشاءاللہ دیکھیں آج کون خوشبخت ہے جس کا نام آتا ہے اور جو حضور کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے۔ درود شریف پڑھتے رہیں، جس کا درود گنبد خضرا تک پہنچ گیا انشاءاللہ وہ خود بھی پہنچ جائے گا۔ اللہم صلی علی۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کون بھائی اور بہن فیس بک استعمال کرتے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیں۔ فیس بک والے اتنے ہاتھ اٹھے ہیں، اتنی پوسٹیں آج ہونی چاہیے۔ وعدہ جہاں ہم 100 چیزیں پوسٹ کرتے ہیں، یہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی کی محفل ہے، اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے اور زیادہ سے زیادہ پوسٹ کرنا ہے۔ اب ٹک ٹاک پہ کون یہ بھی سارے ٹک ٹاک پہ پیچھے والے ہیں، اتنے سارے لوگ ٹک ٹاک، تو پھر میرے خیال سے آج تو وائرل ہونا چاہیے۔ 30 سیکنڈ یا 40 سیکنڈ سے زیادہ کی ویڈیو ٹک ٹاک پہ پوسٹ نہیں کریں، صرف 30 سیکنڈ 40 سیکنڈ، لیکن شیئر کرنا ہے۔ میں خود دونوں سوشل میڈیا پہ موجود ہوں، کامران ٹیسوری کے نام سے، ٹک ٹاک پہ بھی اور فیس بک پہ، اور میں خود دیکھتا ہوں، تو مجھے فالو کریں، اس پہ شیئر کریں، کیونکہ ہم اس کو زیادہ سے زیادہ آگے بڑھائیں، تاکہ ان لوگوں کو پتا چلے کہ حضور کے چاہنے والے کتنے،
ان محفلوں کا ذکر سرعام کریں، خود بھی انعقاد کریں اور شیئر بھی کریں انشاءاللہ تعالی۔ تو میں آج صدیق اسماعیل بھائی سے کہوں گا کہ وہ پہلے مرد حضرات کا کر لیتے ہیں، ادھر بیٹھ بالکل ایسے، اور ہمارے ہاں بالکل اس قدری صاحب سے کریں۔ رئیس قدیم سے یہ خبر پیغام صبا لائی ہے گلزار، آپ کا بلاوا سب ملیں گے، سب مل کر پڑھیں گے تو نکلے گا انشاءاللہ۔ کل 12 ٹکٹ ہے۔ پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ چلیں جی، خوش نصیب کا نام ہے حمزہ حامد، حمزہ حامد، ہاتھ کھڑے آ جائیں، آ جائیں۔ حامد میاں، ہاتھ اٹھا دیں، کوئی ہے؟ ذرا ہاتھ بلند کر دیں، آ جائیے آ جائیے۔ آ جائے ماشاءاللہ۔ میں مدینے چلا، 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 پھر کر محمد ہمارے سبھی کے ہیں پیارے، سب ہی کے پیارے محمد ہمارے، محمد ہمارے سبھی کے ہیں پیارے، سب ہی کے پیارے